بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کا۔ جب اسرائیلی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی ہی میں کوئی شخص ایسا ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے۔ نمبر 1، دن بھر روزہ رکھے، شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور کبھی غصہ نہ لائے۔ یہ سن کر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقت نظر آتا تھا، کہنے لگا، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا، ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے تینوں شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورتیں اختیار کرو کہ جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو انجام دے سکوں گا، تم عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرتا اور کچھ سو کر تھکان رفع کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ابلیس پرگندہ حال بوڑھے کی شکل میں اسی وقت اس کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا، کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ایک مظلوم و ناتواں بوڑھا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میری اور میری قوم کے درمیان خصومیت ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا طول دیا کہ قیلولے کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا، اب تم جاؤ، شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، میں تمہاری داد رسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس برخاست بھی ہو گئی مگر وہ نہیں آیا۔ صبح کو جب پھر مجلس میں بیٹھا تو 4 جانب غور سے دیکھا کہ شاید اب آیا ہو مگر اس کو نہ پایا۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اس نے قیلولے کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو موجود پایا اور کل کی طرح پھر گفت و شنید کی۔ تب خلیفہ نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ شام کو مجلس میں آنا مگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے جواب دیا، میری قوم بہت ہی خبیث ہے، جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے کہ مقدمہ کرو، ہم تمہارا حق ضرور دے دیں گے، لیکن آپ کے مجلس برخاست کر دینے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا، آج شام کو ضرور آ جانا، میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اس گفت و شنید میں قیلولے کا وقت پھر جاتا رہا اور خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا، مگر شام کو مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور داد رسی کے لیے بیٹھا۔ چاروں طرف نگاہ پھرائی مگر اس بوڑھے کو نہ پایا اور نہ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبے نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازے پہ خواہ کوئی شخص بھی آئے، آرام کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ خلیفہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ فوراً ابلیس بوڑھے کی شکل میں موجود ہوا اور دروازے پر دستک شروع کر دی۔ اندر سے جواب ملا کہ آج خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ابلیس نے کہا، میں 2 روز سے اپنے ایک اہم معاملے میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا، اس لیے دروازہ کھول دو، مگر دروازہ نہ کھلا۔ لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے
اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا، میں نے تم کو منع کر دیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص کیسے داخل ہو گیا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور اس نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں۔ تو نے مجھ کو جب ہر طرح تھکا دیا اور میری ذریت کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی، تب میں نے آخری صورت یہ اختیار کی تھی تاکہ تجھ کو غضبناک کروں اور ایفائے شروط میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ چنانچہ اس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنی دعوت حق کی بنیاد اس اصل پر قائم کی ہے کہ ملک و قوم اور نسل و خاندان کے تفرقوں سے بالا تر ہو کر یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ پیغام حق اپنی اساس و بنیاد میں کسی حد بندی اور گروہ بندی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ وہ کسی فرقے کی اجادہ داری قبول کرتا ہے، اس لیے کہ ذات حق جب کہ یکتا اور بے ہمتا ہے تو بلا شبہ اس کا پیغام حق بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ایک ہی ہے، اور اس کی صدائے حق نیوش ازل سے ابد تک کالے اور گورے، اجمی اور عربی، ایشیائی اور یورپی، امریکی اور افریقی سب بندھنوں سے بے قید یکساں طور پر تغییر و تبدیل سے آزاد، سبھی پر حاوی اور سبھی میں جاری و ساری ہے۔ البتہ ایک زمانے کے حالات اور کیفیات اور وقتی تقاضوں نیز اقوام اور امم کے نشو و ارتقاء اور ان کی فکری و عملی صلاحیتوں کے پیش نظر اس میں یہ لچک ضروری ہے اور رہنی چاہیے تھی کہ اساس و بنیاد متاثر ہوئے بغیر اس پیغام حق کی تفصیلات و احکامات جدا جدا ہوں، یہاں تک کہ روحانی نشو و ارتقاء اپنے حد کمال کو پہنچ جائے۔ پیغام حق کی اس نہ بدلنے والی حقیقت کو دین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کے ساتھ معنون کیا ہے۔ بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور جو شخص بھی اسلام کے سوا دین کے نام سے کسی شے کا متلاشی ہے، اس کی یہ خواہش اللہ کے حضور ناقابل قبول ہے۔ اسی اللہ نے تمہارا انسانوں کا نام قرآن کے نزول سے پہلے بھی مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی یہی نام دیا، اور اس حقیقت کی بدلتی ہوئی کیفیات کے زیر اثر احکامات و تفصیلات کا نام شریعت رکھا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جدا جدا راستے اور طریقے مقرر کر دیے ہیں، اور روحانی و دینی نشو و نما اور عروج و ارتقاء کے حد کمال کو اکمال دین اور تمام اتمال نعمت فرمایا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو دین کے اعتبار سے پسند کیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک تمام نبیوں اور رسولوں کا دین اور اللہ کا دیا ہوا پیغام حق ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ البتہ انبیاء و مرسلین کے اپنے اپنے زمانوں میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات و تفصیلات جدا جدا رہی ہیں، جس کو شریعت کہا جاتا ہے، اور جب روحانی ارتقاء اور دینی فکر و شعور بلاغ و کمال کی حد پر پہنچ گیا تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ان تمام شریعتوں کو آخری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جذب کر دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے ان کا دائرہ جغرافیائی حدود سے بالا تر تمام عالم و کائنات پر حاوی کر دیا گیا، اور ہم نے آپ کو تمام کائنات انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی لیے اس کی تعلیم کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر قوم کے اندر اللہ کے سچے بشیر و نذیر یہی پیغام صداقت لے کر آئے ہیں،
اور اس لیے ایک مسلم و مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اس عقیدے کا اعلان کرے کہ ہم اللہ کے کسی بھی نبی کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں رکھتے، اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، خواہ ہم اس کے نام و مقام اور اس کے حالات و واقعات سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔ قرآن عزیز میں ارشاد ہے، اے پیغمبر، اسی طرح ہم گزری ہوئی سرگزشتوں میں سے خاص واقعات کی خبریں تجھے سناتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اپنے پاس سے تجھے ایک سرمایہ نصیحت عطا فرما دیا ہے، یعنی قرآن۔ بلا شبہ ان نبیوں کے واقعات میں اہل عقل و دانش کے لیے سامان عبرت ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر سیر نہیں کی تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیا ہوا؟ اور بلا شبہ مقام آخرت ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں، بس کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور اے پیغمبر، رسولوں کی سرگزشتوں میں سے جو قصے ہم تجھ کو سناتے ہیں تو ان سب میں یہی بات ہے کہ تیرے دل کی تسکین دے دیں، اور پھر ان کے اندر تجھے امر حق مل گیا اور نصیحت مل گئی اور یاد دہانی مومنوں کے لیے۔ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں بے حد و حساب حضرت ذوالفقار علیہ السلام پر، ان کی راہ چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب۔ آمین۔ جزاک اللہ۔